کہ حضور غوث اعظم کی باتیں اتنی پیاری ہیں. اگر حضور غوث اعظم سرکار کی اتنی باتیں پیاری لوگ محسوس کر لیں تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ قرآن جو غوث پاک سے پہلے نازل ہوا، وہ قرآن جو غوث پاک سے 550-600 سال پہلے نازل ہوا، اگر وہی قرآن غوث پاک کے بعد نازل ہوتا، غریب بچی کا خیال رکھنا ہے، ہر غریب پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، یہ اسلام ہے. انشاءاللہ بولے. اس کا مطلب نہیں کہ کوئی آپ سے تعلقات بحال نہ رکھے تو اس کے دروازے پر 3 ساؤنڈ لگا دیں، اس کے بچے بیمار ہو جائیں. کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے میکے کے اپنے باپ کی بیماریوں کو سوچ کر کے راتوں کو سوتی نہیں. وہ ان کی راتیں بڑی بستر پہ بے قراری سے گزرتی ہے کہ میرے بھائی نکمے نکلے، میرا باپ ایک کوک سیرپ کے لیے پریشان رہتا ہے، رات بھر میرا باپ بیماریوں کے بستر پہ تڑپتا رہتا ہے. اس کی بیٹیاں اپنے سسرال میں روتی رہتی ہیں اور وہیں پر ہماری مجلسیں ہوتی ہیں تو 3 ساؤنڈ غریب سمجھ کے اس کے دروازے پر چھتوں پہ لگا دیتے ہیں. اس کی مزید پریشانی میں اضافہ ہو جاتا. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. صاحبو، آپ مسلمان ہیں اور ایک ایسے ملک کے مسلمان ہیں جس ملک کو پالا پوسا سینچا بڑا کیا غریب نواز نے. آپ جب تک اس ملک میں غریب نواز کو فالو کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ صوفیہ کا اصول جو خواجہ صاحب لے کے آئے. پھر بات کیا تھی کہ اس شہر میں حضور سیدنا شیخ غوث اعظم بڑے پیر کو 22 سال وضو کروانے والے بزرگ آپ کے شہر میں آ گئے. سبحان اللہ کہنا ہے. دنیا میں 193 کنٹریز ہیں، 7 بر اعظم ہیں، 4000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، 800 کروڑ لوگ زمین پر موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ 800 کروڑ لوگ زمین پر موجود ہیں کم و بیش. ان میں 7 بر اعظم پر محیط یہ زمین ہے. اللہ اکبر. اور 193 کنٹریز ہیں. ان ملکوں میں نہ جانے کتنے شہر آباد ہیں، ان سے ہٹ کر نہ جانے کتنے آدی واسیوں کی زمین ہے. 350 سے اوپر تو ہندوستان میں وہ بیلٹ ہے آدی واسیوں کا جن کی ہلکی سی خبر حکومت کو لگی ہے. پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ لوگ جنگلوں میں بے آبان میں بے لباس اپنی لائف گزارتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ اگر حضور غوث اعظم کو اپنے لاڈلے منور علی شاہ کو بھیجنا تھا ہی تو یوگوسلاویہ بھیج دیتے، چیچینیا بھیج دیتے، کوسوو بھیج دیتے، استنبول بھیجتے، ترکی بھیجتے، شیراز بھیجتے، ایران بھیج دیتے، بغداد شریف سے نکال کر کے موصل، تکریز، سلیمانیہ، کرکوک، باقوبہ بھیج دیتے. لیکن نہیں، بھیجا بھی تو ہندوستان. سبحان اللہ. آپ سنیں کہاں بھیجا؟ اچھا ہندوستان میں ہی بھیجنا تھا تو پھر کہیں بھیجتے. کشمیر بھیجتے، راجوری بھیجتے، چنڈک بھیجتے، منڈی بھیجتے، سری نگر بھیجتے اور کارگل بھیجتے. یہ چنئی بھیج دیتے، تمل ناڈو بھیج دیتے، ممبئی مہاراشٹر بھیج دیتے، راجستھان گجرات بھیجتے غوث پاک. لیکن نہیں، بھیجا تو اتر پردیش میں. سبحان اللہ. پھر سے بولے سبحان اللہ. اتر پردیش میں 70 سے اوپر ضلع بھاگ گئے. بھائی یہ نوئیڈا سے لے کر کے مغل سرائے تک پھیلا ہوا یو پی، اس کے کتنے مضبوط بازو ہیں. اگر بھیجنے ہی تھا حضور غوث اعظم کو تو نوئیڈا بھیج دیتے، ہاپوڑ بھیجتے، غازی آباد کہیں بھیج دیتے، یا تو مغل سرائے کے بڑھ. نا 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 نا، اگر دل کہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کو بھیجا تو آپ کے شہر الہ آباد میں بھیجا. آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ سکتے ہو اے اللہ تیرا شکر ہے. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اتنی بڑی ذات کو 22 سال غوث پاک کو وضو کروایا. غوث پاک کے مرید، غوث پاک کے خلیفہ، غوث پاک کے خادم اور غوث پاک کے خلیفہ شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی کے بھی خادم. ان سے جب غوث پاک سرکار الگ ہوئے، ان دونوں بزرگوں کو غوث پاک نے الگ کیا تو 2.5 دن تک غوث پاک سرکار پر ایک جذبی کیفیت تاری تھی. 2 قصیدے غوثیہ کے شعر پڑھے غوث پاک نے اور فرمایا اے کبیر الدین، مجھ سے تو اور در سے میرا منور علی، جا دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت میں لگ جا. جا میرے نانا کا دین پھیلا. ایسا پھیلایا کہ آج کرامت علی چوکی پر بھی حضور غوث پاک کے ماننے والے. سبحان اللہ. یہ کسی بادشاہ کے دم قدم سے ہے؟ بولو بھائی نا نا نا، یہ انہی بزرگوں فقیروں کی دین ہے. پھر کہیں 14 پیرہ کی چوکٹ ہے، کہیں شاہ وفا شاہ کی بارگاہ نور و کرم ہے، کہیں دارا شاہ اجمل، دارا شاہ محمدی، کہیں خواجہ تقی شاہ، خواجہ شاہبان ملت، کہیں عبدالباسی شاہ دمبلا شریف، کہیں خواجہ کمال شاہ چشتی، کہیں خواجہ عبدالوکیل شاہ رضی اللہ عنہ، کہیں سرکار دا شہید بابا جن کو داؤد شاہ کہتے ہیں، وہ قریب میں لیٹے ہوئے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہیں کرامت علی کے نام سے، کہیں پانی والے بابا کے نام سے، کہیں حضور سرکار
سرکار اسماعیل شاہ کے نام سے، کہیں خواجہ کڑک عبدال شاہ کے نام سے، کہیں غریب نواز کے سگے خالہ زاد بھائی شیخ برہان چشتی کے نام سے، کہیں ابوالعالیہ کے بادشاہ خواجہ نواب علی شاہ کے نام سے، اور کہیں خود خواجہ عبدالغفور عبدال کے نام سے، کہیں خواجہ غلام عبد القادر کے نام سے۔ یہ جتنی بڑی بڑی چوکٹیں ہیں کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ شہر کو غوث اعظم کے فیضان کی زیادہ ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان آج الحمدللہ رب العالمین اللہ اس شہر کو آباد رکھے، تو ہمیں اپنے بزرگوں کے مسلک و مشرب پہ چلنا ہے انشاءاللہ۔ بولے لڑائی نہیں، اختلاف نہیں، بھئی بچے پریشان ہیں آپ کے اور ہمارے، ہم لوگ تو سو جاتے ہیں ان بچوں کو 15 سال کے نشو نما کے بعد ان کو تیار کر کے، لیکن ان بچوں سے پوچھو تو جب اپنی میجارٹی میں آتے ہیں تو روتے ہیں، بولے یار زندگی کیسے گزرے گی، لائف کیسے گزرے گی، ہر طرف تو اختلاف ہے، ابا تو اپنی گزار چکے ہیں، دادا اپنی گزار چکے ہیں، ہم کیسے جائیں گے، ہمیں تو بسوں میں چڑھنے نہیں دیا جائے گا، ٹرینوں میں ہماری شناخت کے بعد ہماری جو ہے گردنیں کاٹ دی جائیں گی، ماں بہنوں کے سر سے دوپٹے کھینچ لیے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو پروردگار عالم ماں کے پیٹ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، وہ پروردگار عالم کائنات کے اس جزیرے پر تمہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گئے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ بزرگوں کے اصول پر چلے، اور یہ بزرگ اللہ نہیں ہوتے، یہ بزرگ رسول نہیں ہوتے۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ خدا نہیں، وہ رسول نہیں۔ اگر کوئی یہاں پر اہل حدیث عقیدے کا آدمی بیٹھا جس کو سلفی کہتے ہیں، اہل سعود کے جو فالوور ہو، میری بات سنیں غور سے، اگر کوئی وہابی سلفی عقیدے کا آدمی بیٹھا ہو تو میں آج اس سے مخاطب ہو کے بولتا ہوں، جس شیخ عبد القادر کی بات میں کرنے والا ہوں، تمہاری جماعت کے سب سے بڑے عالم ابن تیمیہ نے فرمایا تھا اس شیخ عبد القادر کے بارے میں۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، جتنی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی مجھے متاثر کرتی ہیں اتنی کرامتیں کسی کی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تواتر کے ساتھ جتنی کرامتیں نظر آتی ہیں اہل یہ حدیث عقیدے کے لوگ بھی۔ اور بتا دوں جو اگر کوئی دیوبندی عقیدے کا آدمی بیٹھو، بھاگو مت، بیٹھو، سنو، محسوس کرو، اپنا محاسبہ کرو، سب لوگ پیچھے دیکھنے کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے خیالات کی بات کرتے ہیں۔ جماعت دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر اسرار، مفسر قرآن کہتے ہیں، مفسر قرآن کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات غوث پاک کے حوالے سے، یہ بڑی مبارک شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا غوث پاک کے بارے میں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، بڑے عالم تھے جماعت دیوبند کے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی باتیں اتنی پیاری ہیں، اگر حضور غوث اعظم سرکار کی اتنی باتیں پیاری لوگ محسوس کر لیں تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ قرآن جو غوث پاک سے پہلے نازل ہوا، وہ قرآن جو غوث پاک سے 550-600 سال پہلے نازل ہوا، اگر وہی قرآن غوث پاک کے بعد نازل ہوتا تو جیسے اس قرآن میں بہت ساری باتیں، بہت سارے قول، بہت سارے ارشادات سلیمان علیہ السلام کے، لقمان علیہ السلام کے موجود ہیں، اگر یہی قرآن غوث پاک کے بعد نازل ہوتا تو اسی قرآن میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت ساری باتیں ہوتی۔ سبحان اللہ، زندہ آباد۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے، لیکن یہ جادو نہیں، حقیقت ہے۔ اللہ نے شان ہی ایسی بنا کے رکھی ہے۔ کہیں قرآن میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ ٹینشن فری ہے، ان کو میں نے صفت صمدیت عطا فرمائی۔ ابھی میرے بڑے بھائی نے بیان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے حوالے سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچوں کی کیا ضرورت ہے؟ سچوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سچے ہوتے کون ہیں؟ سوچیں، اگر آپ سے کوئی پوچھی کہ 2025 میں قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میں اخبار نہیں بیچ رہا ہوں، یہاں پر جوتوں میں پالش کرنے نہیں آیا ہوں، میں اپنے بچوں پر بوجھ نہیں تھا کہ گھر والوں نے بھگا دیا تو آ گیا۔ سنیں غور سے باتوں کو، ان باتوں کو سنیں۔ اور یہ قرآن ہے، قرآن جس کو ہم نے بڑے ہلکے میں لے لیا ہے، جس کو میں نے بڑے ہلکے میں لے لیا، یہ قرآن ہے۔ معلوم ہے آپ کو 17 مرتبہ انگریزوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی، ناکام ہو گئے۔ 1945 میں، 50 میں، 55 میں، 57 میں ڈراپ ہو گئے۔ سب سے پہلے چاند پر 1959 1960 میں نیل آرمی اسٹرانگ گیا تھا، یہ بچوں کو پتا، میرے بھائیوں کو پتا ہے۔ چاند پر سب سے پہلے جانے والا شخص نیل آرمی اسٹرانگ جب گیا اور واپس آیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ 17 مرتبہ سائنسدانوں نے کوشش کی ہے، ڈراپ ہو گئے، تم کیسے چلے گئے؟ اگر دل کہے تو بولو۔ اس نے کہا قرآن پڑھ کے گیا۔ سبحان اللہ، وہی قرآن جو ہمارے ہاں پھٹ گیا،
وہ جو بچی لے کے آئی تھی اس نے بھی کبھی ختم نہیں کیا. جزدان کے پارے جزدان وہی ہے 30 سال پہلے والا. فریج کے کور بدلتے رہے اور کھڑکیوں کے پردے تبدیل ہوتے رہے. کم سے کم لاکھوں روپے کی پرفیوم گھر کے لوگوں نے استعمال کر دی. 35 روپے کا عطر کبھی جزدان پہ نہیں لگایا. قرآن کے پارے پھٹ گئے, دیمک زدہ ہو گئے, ادھر سے ادھر گھومتے رہے. انہی پر ٹی وی کی ننگی تصویریں آتی رہیں, پرچھائیں بن کے غالب ہوتی رہیں. قرآن تمہیں انتظار کرتا رہا, آجا میں تیری آنکھوں سے تیرے دل تک پہنچنا چاہتا ہوں. نہیں, مسجد میں چوریاں ہوتی رہیں, مائک ہارن غائب ہو گئے. لیکن افسوس کی بات ہے آج تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کسی مسجد سے 4 قرآن شریف کسی نے غائب کر دی. مدرسوں سے بچوں کی بیٹیاں غائب ہو گئی, 100-200 روپے غائب ہو گئے. لیکن آج تک یہ خبر نہیں آئی کہ قانون شریعت غائب ہو گئی. استنجا خانے کے لوٹے کے لیے بھی خطرہ ہے, وہ بھی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں, وہ بھی تڑپ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی لوگ بیچ کر کے پٹ پٹی کھا ڈالیں. ان تک کو خطرہ ہے, لیکن قرآن کو کوئی اٹھانے والا کوئی. سب سے زیادہ ڈرم میں, مدرسوں کے ڈرم میں, مسجد کے اندر جو ہے اس میں قرآن کے پارے پڑے ہوتے ہیں. یہ وہی قرآن ہے جس کو نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے. میں نے پڑھ کر چاند پر حاضری دیا. میں چاند پر گیا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہی نیل آرمی اسٹرانگ پڑھے لکھے لوگ ہیں الہ آباد کے, اور الہ آباد ہائی کورٹ اور ہاسپٹل اور یونیورسٹی کے حوالے سے تو بڑا مشہور ہے. 3 سبجیکٹ میں الہ آباد بہت مشہور ہے, لیکن چوتھا اس سے زیادہ مشہور ہے, وہ ہے روحانیت. ان تینوں سبجیکٹ کا, یہ ہاسپٹل کا, یونیورسٹی کا, یہ ہائی کورٹ کا تذکرہ تو زمین پر ہوتا ہے, لیکن منور شاہ کا تذکرہ آسمانوں پر ہوا ہے. یہ روحانیت ہے. یہاں کی 4 چیزیں بڑی مشہور ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ الہ آباد کا سنگم بہت مشہور ہے. میں نے کہا ہوگا, الہ آباد آنا, وہ تمہیں سنگم دکھائیں گے. منور شاہ کا روضہ تمہیں تو ہم دکھائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ کسی تالاب میں نہانے کے بعد جسم صاف ہو جاتا ہے, لیکن منور شاہ کے روضے کو دیکھنے کے بعد دل پاک ہو جاتا ہے, دل صاف ہو جاتا ہے. بات کچھ تھی تبھی مجاہد ملت کہتے تھے کہ اگر مشاہد ملت نے پرتاپ گڑھ کو ثانی نجد کہا ہے تو میں الہ آباد کو ثانی بغداد کہا. یار خوش ہو جاؤ, آپ خوش ہو جاؤ. آپ جب بغداد جاؤ گے نا انشاءاللہ بولے ہاں, جلدی بولے ہاں تو نا, ورنہ ایئرپورٹ سے واپس آ جائے گا. ہاں پریشان نہ کر, میں بھئی پرسوں آیا ہوں بغداد شریف سے. چلیں گے انشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو. تو انشاءاللہ کہنے کے مطلب آپ جب بغداد جائیں گے غوث پاک سے کہیں گے حضور میں بغداد ثانی بغداد سے آیا ہوں. کوئی دیکھے نہ دیکھے غوث پاک ضرور دیکھیں گے, میرے بیٹے کے شہر سے آیا, میرے لاڈلے کے شہر سے آیا. یہ قرآن جسے ہم کو چھونا چاہیے, اسے اٹھانا چاہیے, محبت سے 3 آیتیں صحیح دیکھنی چاہیے. یہ قرآن معلوم ہے کتنے بڑے اسٹیٹس کا حامل ہے. اگر کسی آپ جو ہے وہ ایڈوکیٹ کو, کسی جج کو آپ گفٹ میں دو, کوئی بھی کتاب دو, کوئی بھی انگوٹھی دو, کچھ نقد دو, کچھ بھی دو نا, تو خوش ہو کر لے لیتا ہے. لیکن اگر قرآن دو تو وہ کہے گا کہ ہمارے پاس تو پہلے سے موجود ہے. سمجھ رہے آپ, وہ قرآن کو بولے پہلے سے موجود, آپ لے جائیں اس کو. اسی قرآن کے بارے میں ایک بات سنیں, یہی نیل آرمی اسٹرانگ ہے. ایک یونیورسٹی ہے آکسفورڈ کے بعد کیلیفورنیا, امریکہ, بڑی مشہور ہے. اور اسی نام کا ایک اسٹیٹ بھی ہے, صوبہ بھی ہے, ریاست بھی ہے, کیلیفورنیا. اسی کیلیفورنیا میں یہی نیل آرمی اسٹرانگ مغرب کی نماز کے وقت اپنی کار پہ ٹہل رہا تھا. تو اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر کی. تو اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا یار یہ آواز کیسے آ رہی ہے. تو نیل آرمی اسٹرانگ سے اس کے ڈرائیور نے کہا بوس یہ اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں, یہ اذان دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ نمازی مسجد کی طرف آ جائیں. ایک قسم کا الٹیمیٹم ہے اور آوازہ ہے, شہرہ ہے کہ آ جاؤ اذان ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا. تو معلوم ہے سب سے پہلے چاند پر جانے والا شخص آج سے تقریباً کچھ نہیں تو 65 سال پہلے, اس نے داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا, کہا جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم, یہ جو آواز مسجد سے آ رہی ہے اللہ اکبر کی, میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے. سبحان اللہ, زندہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی لڈو تھوڑی ہے بھائی, یہ کوئی سنڈیلا کا لڈو تھوڑی ہے اسلام جسے کھا کے ہضم کر لو. یہ جون پور کی مولی تھوڑی ہے, آپ کے شہر کا امرود بھی نہیں ہے اسلام, اسے کھا کے اپنا ہاضمہ درست کر لو. نا اسلام بڑے بڑوں کو ہضم کر لیتا ہے, سمجھے. بس یہ سلامتی والا مذہب ہے, پیار کا مذہب ہے, اتحاد کا مذہب ہے, محبت کا مذہب ہے, یکانگت کا مذہب ہے. اس مذہب کو صوفیہ نے یہاں تک پہنچایا.
اس شہر میں کبھی حضور غوث پاک نہیں آئے، کبھی حضور نہیں آئے، صدیق عمر نہیں آئے، عثمان و علی نہیں آئے، لیکن اگر آج ہر گلی کوچے میں اذان کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ کو کہنا پڑے گا وجہ یہ ہے کہ غریب نواز سرکار آئے ہیں، سرکار وارث پاک آئے ہیں، سرکار مدار پاک آئے ہیں، بریلی کا تاجدار آیا، مہاراجہ شریف کے بڑی سرکاروں کی آمد ہوئی ہے، خواجہ حسن کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں، کیا کیا بہاریں موجود ہیں ہندوستان میں۔ تو الحمدللہ رب العالمین انہی اولیاء میں جن کو قرآن کہتا ہے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ میرا سوال اگر کوئی سلفی عقیدے کا ہونا تو وہ اس آیت پر عمل کرے گا تو کیسے عمل کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا وہ ولادیمیر پوتن کے ساتھ ہوگا؟ اگر وہ اس ٹکڑے پر عمل کرنا چاہے تو وہ کس کے ساتھ؟ ٹرمپ کے ساتھ ہوگا؟ بھئی یہ سب سے بڑے سچے یہی آدمی ہیں، یہی سیز فائر بھی کرواتے ہیں، یہی فائرنگ بھی کرواتے ہیں، یہی جو ہے نا بچوں کی ڈیلیوری کے سامان بھی لاتے ہیں، انہیں پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، گردنیں بھی کاٹتے ہیں، کفن دفن کے انتظام بھی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی اس آیت پر عمل کرے گا سلفی عقیدے کا آدمی تو کیا وہ یہی کہے گا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سب سے بڑے سچے یہی ہیں۔ مجھے بتاؤ، نا اگر اس دور میں نہیں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، جب بھی سچوں کی بات آئے گی تو سچوں کے سردار شیخ عبدالقادر جیلانی کا تذکرہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ ہیں کون؟ پیدا کس شہر میں ہوئے، کس ملک میں ہوئے، کس زمین پر ہوئے، ابو کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، ماں کا نام کیا تھا، نانی کا نام کیا تھا، نانا کا نام، کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ تھوڑی سی باتیں ہیں جو آپ کو یاد ہے، میں اسی کو ریورس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ سنیے گا، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ چلنا ہے بغداد شریف انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ سچوں کا سردار کیسا ہے، دیکھیں یہ اللہ کا ولی کیسا ہے جس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، لا خوف، ٹینشن فری۔ سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بلڈوزر چلتا ہے تب بھی ٹینشن نہیں، پتھر بارش ہوتی تب بھی ٹینشن نہیں ہوتی، چادر لوگ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں تب بھی ٹینشن نہیں ہوتی، اور فتح پور میں ان کی مداریں توڑ دی جاتی ہیں تب بھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لا خوف، سبحان اللہ، کوئی خوف نہیں، تم کچھ بھی کر لو، ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں صاحب نے، حضور یہ بلڈوزر چلتے ہیں، لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ کے ولی، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاور ہوتا تو استعمال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی وہ تو اللہ کا گھر تھا، اللہ نے اپنا پاور استعمال کیوں نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی راز ہے، کوئی مصلحت ہے، اور ہر ولی اپنی قبر میں یہی سوچتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کاش کربلا میں ہم بھی ہوتے، 72 نفوس قدسیہ میں ہم بھی شامل ہوتے، ہم پر بھی یزیدیوں کی تلواریں چلتی، ہمارے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، اور پھر ہم صبر کرتے، ہمارا پروموشن ہوتا۔ ہم نہ تھے تو کم سے کم ہماری قبروں پر ہی لوگ حملہ کرتے رہے، اپنی قبر کے نیچے صبر کرتے رہے تاکہ صبر حسین کے کچھ چھینٹے ہمیں ملیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوچتا ہے ہر صاحب قبر۔ پھر وہ پاور کا کیا ہوگا بھائی جو اللہ نے ان ولیوں کو عطا فرمایا؟ تو صوفیہ کہتے ہیں اللہ نے سارے ولیوں کو جو پاور دیا ہے، یہ سارے ولی اپنے پاور کا، اسٹمنے کا، تصرف کا استعمال میدان محشر میں اپنے آقا کی امت کی مغفرت کے لیے کریں گے۔ ذرا کہہ دو محبت سے انشاءاللہ۔ ہیں کون غوث پاک؟ بچے سنیں، جوان سنیں، ہر سال جلسہ ہو نہیں سکتا، جلسے بڑے مہنگے ہو گئے، اور روزانہ آپ کو بلایا جا سکتا نہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ بولے برکت کے لیے کوئی پوچھے تو بتانا کہ غوث پاک کے ابو کا نام جانا، شیخ جنگی دوست، اونچی بولے۔ یہ حضور غوث پاک کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست، آپ کے دادا کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی، آپ کے پردادا کا نام ہے شیخ یحییٰ زاہد جیلانی۔ جیلان کہاں پہ معلوم ہے؟ ایران میں۔ کہاں ہے؟ بڑا مبارک ملک ہے، کاشان اسی ملک میں، شازان اسی ملک میں، دل کہے تو بولے سبحان اللہ، شیراز اسی ملک میں جہاں شیخ سعدی شیرازی لیٹے ہوئے، سنجر جہاں غریب نواز پیدا ہوئے اسی ملک میں، سمنان جہاں مخدوم شب جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے اسی ملک میں، اصفہان جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی، یہ وہی شہر اصفہان جہاں پر خواجہ کڑک عبدال شاہ پیدا ہوئے۔ بڑی مبارک زمین ہے، میں کئی مرتبہ گیا ہوں ایران، کئی مرتبہ گیا ہوں، بڑی میں نے وہاں کی زیارتیں کی ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے مشائخ کرام موجود ہیں۔ میرا ٹاپک وہ نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک شہر ہے جیلان، اسی میں شیخ موسیٰ جنگی دوست رہا کرتے تھے۔ سنیے گا بھائی، کیا نام؟ بھری جوانی ہے، شادی نہیں ہوئی، آپ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس پتے کے قریب لانا چاہتا ہوں۔ بھری جوانی، شادی نہیں ہوئی، ایک نہر کے کنارے ٹہل رہے تھے، اچانک ایک بہتا ہوا سیب جا رہا تھا،
شیخ موسیٰ جنگی دوست نے اس سیب کو اٹھایا، اسے کھا لیا۔ سیب کو اٹھایا، اسے کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو ڈر کا احساس ہوا، اوہ غلطی ہو گئی، سیب پتہ نہیں کس کا تھا۔ یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ ہم لوگ تو 100 گرام نمک پارا صاف کر دیتے ہیں۔ ہاں بھئی جامن کتنے کی ہے؟ اتنے دیر میں بتاتا کہ 3-4 جامن ختم کر دیتے۔ واللہ العظیم یہ حرام ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ احتیاط کریں گے، وعدہ کرو حضور کی مجلس میں وعدہ انشاءاللہ بولے۔ غلطیاں کہیں ہو جائیں تو بات کی بات جان بوجھ کر کے نہیں ایسا کر سکتے۔ میرا ٹاپک حلال و حرام نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے آپ میری ان باتوں کو سنیں اور کیئر کریں، اور مجھے بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں سنبھال کر، تاکہ میری بھی قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ 25,000 کا قربانی کا بکرا لے لیا، دوسروں کی پتیاں کھلا رہے ہیں توڑ توڑ کے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں وہ سیب جب کھا لیا تو میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا۔ میں نے کہا میرے مولا اوفو میں تو مارا جاؤں گا، بغیر پوچھے میں نے سیب کھا لیا، ڈر پیدا ہوا۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ سیب کہاں تھا؟ دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک نہر ہے وہ، میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے، وہ بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، بہتا ہوا، یاد رکھنا بہتا ہوا جا رہا تھا۔ تب حضور غوث پاک نے اسے اٹھا کے کھایا۔ دل میں ڈر پیدا ہوا، اسی نہر کے کنارے ٹہلنے لگے، ٹہلتے 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 آگے پہنچے، دیکھیں یہ پیڑ ہے کہاں، یہ باغ ہے کہاں؟ جب گئے تو ایک باغ دیکھی، ایک پیڑ دیکھا، اس کی شاخیں جھکی تھی نہر کی طرف، سمجھ گئے کہ اسی باغ کا پھل میں نے کھایا۔ اندر گئے تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ صومعی۔ کیا نام تھا؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، بولو بھائی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ صومعی ان کا نام تھا۔ آپ نے ان سے سلام کیا، وہ بڑے بزرگ نظر آئے اور انہوں نے جواب دیا، بولے آپ کون ہیں؟ بولے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا تھی؟ آواز نہیں آ رہی، بہت تقریر سنی ہے آپ نے، اب سنائیے کیا؟ اور سیب کہاں تھا؟ یاد رکھنا بہتا ہوا تھا، سیب بہتا ہوا تھا۔ بولے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بولے کیا ہوا؟ بولے یہ آپ کی باغ کا یہ سیب جو ہے نا، یہ میں نے اسے کھا لیا، نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا۔ حضور مجھ سے غلطی ہو، میری خطا کو معاف کر دیں۔ شیخ عبداللہ صومعی تاڑ گئے۔ یہ بڑا عظیم شہزادہ ہے جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کی اولادیں اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوتی ہیں۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ لڑکیاں آوارہ ہو گئی، شراب پی رہی، خنزیر کا گوشت کھا رہی۔ آپ کہتے ہو کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے، ہم ماں باپ ہو کر کے اللہ کی کتنی بات مان چکے۔ حضور غوث اعظم سے کتنا شیخ کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست بولے حضور مجھے معاف کر دیں، میری خطا معاف کر دیں، ورنہ میدان محشر میں پکڑا جاؤں گا۔ جرم کیا تھا؟ پھر بولے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ صاحب و سننا بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ اتنا سنانا تو شیخ عبداللہ صومعی بولے نہیں معاف کروں گا۔ بھائی جان بیٹھ جائے ماشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ نہیں معاف کروں گا۔ کیا فرمایا؟ بولے پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا پنالٹی لگے گی۔ کہا پنالٹی کتنی؟ کیا لگے گی؟ اس جرم کے پاداش میں مجھے کیا سزا دیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا بہتا ہوا ایک سیب کھایا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا 12 سال تک تجھے میرے اس سیب کی باغ کی سچائی کرنی پڑے گی، اس کے پیڑوں کو سینچنا ہوگا، پالنا پوسنا ہوگا۔ جلدی بتائیے کہ الہ آباد والوں، جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ سوچو، میں نے بتا دیا کہ یونیورسٹی اسی شہر میں ہے۔ جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے۔ ایک سیب کھایا تھا، وہ بھی ٹھیلے پہ نہ تھا، نہیں اٹھا کے رکھ لیا، توڑ کے رکھ لیا، بھاگ نہیں گئے لے کے، نہ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اور اس جرم کی پنالٹی کتنی لگی؟ 12 سال تک سینچنا پڑے، 12 سال تک پیڑ کو پانی دیتے رہے۔ ڈر اس بات کا تھا اگر اس نے معاف نہ کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کبھی ہم بھی روئے ہیں، کبھی ہم بھی تڑپے ہیں، ہم تو وظیفہ کرتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، اور پراپرٹی سمجھے ہوئے مشکلات کے ساتھ منزلیں ملا کر دی۔ اور جب 12 سال پورا ہو گیا، بولے حضور پورا ہو گیا، اجازت دیجیے اب معاف کر دیجیے۔ بولے ابھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ جرم کیا تھا؟
یہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے، یہ ممبئی میں خنزیر کا گوشت کھانے والے فلمی ڈائریکٹر کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ حقیقت میں 900 سال پہلے اسی زمین نے دیکھا ایسے اپنی مبارک آنکھوں سے ایسے لوگ تھے، اور نہیں معاف کروں گا۔ بولے پھر؟ بولے ایک سزا تجھے اور دوں گا۔ بولے کیا؟ بولے میری لڑکی لولی لنگڑی اندھی بہری ہے، اس سے شادی کر لے۔ یار مشکل کام تھا، یہ بہت مشکل کام تھا، معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بھی لڑکی اندھی لولی لنگڑی ہو تو اس سے غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست اتنے حسین و جمیل تھے، ان کے چہرے کی تابانیوں سے اللہ ان کی لوگوں کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ وہ اتنی حسین و جمیل پرسنالٹی کے باڈی رکھنے والے لوگ تھے، وہ کیسے ایک لولی لنگڑی اندھی سے؟ آپ کے اندر پھر ڈر پیدا ہوا، اگر اس نے معاف نہ کیا تو پھر اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ رونے لگے، بولے جو شرط کہو گے قبول کر لوں گا، بس میری خطا کو معاف کر۔ بتاؤ الہ آباد والا جرم کیا تھا؟ بہتا ہوا سیب کھا، بہتا ہوا سیب کھا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ محسوس کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس پر ایگری ہو گئے، اس لڑکی سے رشتہ کر لیا جو لولی لنگڑی اندھی تھی۔ پتا چلا کہ وہ لولی نہیں تھی، لنگڑی نہیں تھی، اندھی نہیں تھی، بہری نہیں تھی۔ اس کو اس لیے لولی کہا تھا کہ اس کے پیر کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے، اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، بہری اس لیے کہا تھا کبھی گانے بجانے نہیں سنے، اور گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی گالیاں نہیں دی، اور لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو پریشان کیا۔ اللہ اللہ۔ اور شادی ہو گئی شیخ موسیٰ جنگی دوست کے نکاح میں۔ وہ لڑکی آئی جس کا نام تھا فاطمہ ام الخیر۔ پھر سے بولے، محبت سے بولے، ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام لیا میں نے؟ اے میری ماں تجھ پر لاکھوں سلام، تجھ پر لاکھوں سلام، فاطمہ ام الخیر۔ ان کے شوہر کا نام شیخ موسیٰ جنگی دوست، ان کے باپ کا نام شیخ عبداللہ سمئی۔ ایک سیب کھایا تھا بہتا ہوا، 12 سال تک پنلٹی، پھر وہ پینڈنگ میں تھی وہ شادی۔ میں نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں صاحب سے، حضور یہ کیا مطلب ہے؟ حضور غوث پاک کے ابو نے سیب توڑ کے بھاگے نہیں، چرا کے نہیں بھاگے، وہ بہتا ہوا سیب دارا تھا، اٹھا کے کھا لیا تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا دی ہے شیخ سمئی سرکار نے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ آپ کے اندر ڈر کیوں پیدا ہوا؟ اب دل کہے تو سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اپنے اپنے موبائل میں سے لکھ کے گھر چلے جانا۔ آسانی سے نیند آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو وعدہ کرنا کہ اب انشاءاللہ اپنے بچوں کو کبھی حرام نہیں کھلائیں گے۔ میں نے کہا حضور جرم اتنا بڑا نہیں تھا، اگر وہ سیب غوث پاک کے ابو نہیں کھاتے تو وہ سڑ جاتا۔ غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچا لیا، پلس اتنی بڑی پریشانی، 12 سال تک پیڑوں کو سینچا شیخ سومئی کی بات کے۔ تو حضور غوث اعظم کے ابو کے بارے میں صوفی صاحب نے کیا فرمایا؟ حضور غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، عاشق غوث اعظم، عاشق غوث اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ صاحبو سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ لمبی لمبی تقریریں کرنے سے کیا پتا، 10 رات جلسوں میں خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ ایک کام پر عمل کر لو، وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے، وعدہ کرو انشاءاللہ، ہاتھوں اٹھا کے بولے ہاں حلال کھائیں گے۔ آپ کو جامع ازہر جانے کی ضرورت نہیں، جامع اشرفیہ جامع الرضا جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے حصے میں یہ مرتبے بلند آیا مل گیا۔ آپ اپنے گھر میں رہیں، بس حلال کھاتے رہیں، سچ بولتے رہیں، انشاءاللہ نسلیں عاشق رسول پیدا ہوں۔ ایک محاورہ ہے بھائی، ایک محاورہ ہے، معلوم ہے کیا محاورہ ہے؟ یار کبھی تم نے دیکھا شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر، بہت بہت شکریہ، کبھی تم نے دیکھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے؟ یہ محاورہ ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے؟ دیکھا نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 1350 سال پہلے ہوا ہے، پونے 14 سال۔ کہاں ہوا ہے؟ ملک شام، جس کو سیریا کہتے ہیں، اس مبارک شہر کے قریب میں، جنگل کے قریب میں، دریا کے گھاٹ پر، ایک ہی گھاٹ پر شیر بھی پانی پی رہا تھا، اور بکری، شیر اور بکری دونوں ایک گھاٹ پر۔ کسی نے دیکھا، بولے یار یہ بتاؤ یہ شیر اندھا ہے کیا؟
یہ بکری پاگل ہے کیا؟ شیر بکری پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی کیوں نہیں؟ اگر دل آئے، جواب سمجھ میں آئے تو اسے رکھ لیں۔ آواز دی، شیر اس لیے اس پر حملہ نہیں کرتا، بکری اس لیے شیر سے ڈر نہیں رہی ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ ساری مخلوق اس سے ڈرا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ لاکھ پوسٹ پا جائیں، ہائی کورٹ کے وکیل بن جائیں، چیف جج بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، جو وائس سی ایم ہوتا کچھ بھی بن جائیں، لیکن اگر بچوں کو ہم نے حلال نہیں کھلایا، آپ مفتی بن جائیں، محدث بن جائیں، فقی بن جائیں، مفسر بن جائیں، پیر بن جائیں، خطیب بن جائیں، شاعر نقیب بن جائیں، لیکن اگر بچوں کو حلال نہیں کھلایا، یہ رسیدیں غائب کر دیں گے۔ صوفیہ فرماتے حلال کھلا کے انہیں طوائف خانے کے قریب بھیج دو۔ رب کعبہ کی قسم، حلال کھلا کے اپنے بچوں کو شراب خانے کی دکانوں کے قریب ایک چھوٹی سی گمٹی بٹھا دو۔ 4 مہینے کے بعد اس شراب خانے کی پوسٹر کو آپ دیکھیں گے، وہ ہٹ چکا ہوگا، وہاں ایک مدرسے کا بورڈ لگ چکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ غلطی ہماری